کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا، جس کا اعلان کسی بھی وقت متوقع ہے۔ 8 دسمبر بینک بند ہونے تک دنیا بھر سے سرکاری حج اسکیم کی ریگولر۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق درخواست گزار کسی بھی قسم کی پریشانی۔ دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں اسلامک انفو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ایک نئی ایپیسوڈ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ بھی ایپیسوڈ حج اسپیشل ایپیسوڈ ہے۔ دوستوں اس میں نے آپ کو کافی چیزیں بتانی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سرکاری حج اسکیم میں درخواستوں کی وصولی جاری ہے۔ حج درخواست گزاروں کی آسانی کے لیے کل بروز اتوار نامزد بینک کھلے رہیں گے۔ آج ہفتے کو بھی کھلے رہے اور کل بھی اتوار کو بھی تمام جتنے بینکس 15 بینکس ہیں نامزد بینک ہیں حج منسٹری کی طرف سے، وہ سب کے سب کھلے ہوں گے 9 بجے سے 2 بجے تک۔ آپ جتنے بھی بینکس نامزد بینکس ہیں اس میں وزٹ کر سکتے ہیں۔ وزارت مذہبی امور کی درخواست پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ریگولر یا اسپانسرشپ حج اسکیم میں درخواست جمع کرانے کے لیے قریبی نامزد بینک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ وزارت مذہبی امور نے عازمین حج کی رہنمائی کے لیے حج ہیلپ لائنز اور واٹس ایپ نمبرز کا بھی اجرا کیا ہے۔ حج 2024 میں نامزد بینکوں کے حج کوآرڈینیٹرز کے نام، رابطہ نمبر اور ای میل ایڈریس۔ ریگولر اور اسپانسرشپ حج اسکیم کے درخواست گزار کسی بھی قسم کی پریشانی کی صورت میں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ لینڈ لائن پر ان کے سیل نمبرز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ای میل ایڈریسز بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ ان کے تھرو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے جو مسائل ہیں یا اپنی پریشانی ہیں یا اپنی ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے ایک مسئلے کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دوستوں آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار بڑے کھل کر رہے ہیں، جس میں آپ لوگ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں کہ حج 2024 کافی مہنگا ہے، جس کی وجہ سے کچھ میرے بہن بھائی حج پر جانا تو چاہتے ہیں بلکہ سارے لوگ جانا چاہتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ حج کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو انسان کر سکے، کیونکہ یہ تو فرض عبادت ہے۔ لیکن دوستوں اس سے سیاسی اور معاشی حالات خراب ہیں پاکستان کے، اور بد انتظامی بھی پہلے بھی تھی، لیکن دوستوں وہ اب بھی ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کا دل بڑھانے کی ضرورت ہے اور اللہ رب العزت سے، رب العالمین سے ہر طرح کی آسانی مانگنی چاہیے، کیونکہ دوستوں میں آپ کو بتاؤں اگر بلاوا ہوگا تو انشاءاللہ اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بلاوے کی بات ہوتی ہے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے اور ہمیں بھی اپنا مہمان بننے کی سعادت نصیب کرے اور ہمارا بھی بلاوا ہو اور ایک دن ہمیں بھی حج کی سعادت حاصل ہو سکے۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دل برداشتہ نہ ہوں اور اللہ پر تقویٰ کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ اگر اللہ کی طرف سے بلاوا ہوگا تو یہ اسباب بن جائیں گے اور انشاءاللہ حج کی سعادت ہمیں بھی نصیب ہوگی۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، کم سے کم انشاءاللہ ضرور کہہ دیجئے گا۔ شاید ہم میں سے بھی کوئی بندہ ہو کہ جس کا انشاءاللہ قبول ہو اور ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب ہو۔ دوستوں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سرکاری حج اسکیم 2024 کی بکنگ جاری ہے۔ 27 نومبر سے حج اپلیکیشن کی سبمیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوا ہے، لیکن وزارت کے لیے 90,000 سرکاری اسکیم کا ٹارگٹ جو ہے وہ پہاڑ نظر آنے لگا ہے ان کو، اور وزارت پریشان ہے۔ اس لیے وزارت نے اس ہفتہ اتوار کو، جو پہلے ہی میں آپ کو خبر دے چکا ہوں، اس کی پہلے ریکویسٹ سینڈ کی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ فرائیڈے کو، جمعے کی شام کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا۔ تو آج بھی پورا دن 9 بجے سے 2 بجے تک بینک کھلے رہے اور کل اتوار کو بھی 9 بجے سے 2 بجے تک بینک کھلے رہیں گے۔ ناظرین اپلیکیشن کی تعداد بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ 27 نومبر کو شروع ہونے والی بکنگ 12 دسمبر تک جاری رکھنے کی جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی، اس کو آگے بڑھانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے، اس کو توسیع دینے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ناظرین اگر بیک گراؤنڈ میں لے کر جاؤں آپ کو، تو اس سال 1,79,290 کا کوٹا، جس میں 50% کا کوٹا سرکاری اسکیم کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ اس میں 25,000 جو 50% کوٹا ہے، اس میں سے 25,000 اسپانسرشپ حج اسکیم کے لیے تھا، اور اس میں پہلی دفعہ شارٹ حج 20 سے 25 روز کے لیے بھی آپشن دی گئی۔ سرکاری حج اسکیم 2024 میں پاکستان حج مشن نے شارٹ اسکیم اور ریگولر پیکج کے عازمین کو ڈبل بیڈ، 3 بیڈ فیملی ایک ساتھ رکھنے، مکاتب کی کیٹیگری چوز کرنے کی بھی آپشن دی اور تجویز یہ رکھی گئی تھی۔ تمام اقدامات کے باوجود 13 دنوں میں ریگولر، اسپانسرشپ، شارٹ پیکج کسی میں بھی حوصلہ افزا درخواستیں وصول نہیں ہوئیں، اس لیے 12 دسمبر کی جو ڈیڈ لائن ہے اس میں توسیع کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اعلان کسی بھی وقت متوقع ہے۔ دوستوں میں نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں یہ ڈیٹ کو آگے بڑھانے کی بات آپ لوگوں کو بتائی تھی، جس پر میری ایک بہن کا مجھے میسج آیا، کمنٹ کیا، انہوں نے رائے کا اظہار کیا کہ جو پہلے جنہوں نے اپلیکیشن سبمٹ کروائی ہیں تو ان کی قرآن اندازی کر کے ان کو کامیاب قرار دیا جانا چاہیے،
اور یہ جو بعد میں جمع کروا رہے ہیں ڈیٹ ایکسٹینڈ کر کے جو جمع کروائیں گے تو ان کی اپلیکیشنز کو بعد میں ایڈریس ہونا چاہیے. تو بات ان کی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ جو پروسیس ہوگا یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ قرآن اندازی پہ بات نہیں جانے والی، کیونکہ ابھی جو میں آپ کو جتنی بھی اپلیکیشنز ابھی تک جمع ہوئی ہیں تو وہ ان کی تعداد اگر آپ دیکھیں گے تو اگر یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر بھی دیتے ہیں تو پھر بھی اپلیکیشنز مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپنا جو کوٹا سرکاری حج اسکیم میں مختص کیا گیا ہے یہ فل اپ ہو سکے. تو اس لیے میرے جتنے بہن بھائی ہیں تو وہ اس پہ پریشان ہونے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. تو دعا کریں کہ یہ جو کوٹا ہے یہ ہمارا فل ہو جائے اور ہمارے زیادہ سے زیادہ جتنے مسلمان پاکستانی بھائی ہیں ان سب کو حج پر جانے کی سعادت نصیب ہو. دوستو پرائیویٹ حج اسکیم کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ دیتا چلوں کہ وزارت نے بینکوں کو پرائیویٹ حج اسکیم کے کوٹا ہولڈرز کمپنیوں کے ڈالر اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دے دی ہے. اور پرائیویٹ حج اسکیم کے حوالے سے جو گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ ہے وہ جلد متوقع ہے. تو میں ساری اپڈیٹس آپ کو ٹائم ٹو ٹائم دیتا رہوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے. تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے. اپلیکیشن اسٹیٹس کی طرف چلتے ہیں. حج 2024 گورنمنٹ اسکیم کے تحت بینک وائز اپلیکیشن اسٹیٹس دیکھیں تو اگین ایم سی بی بینک، میزان بینک، حبیب بینک اور یونائٹڈ بینک بالترتیب نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اور نمبر 4 پہ ہیں. ایم سی بی بینک میں 6033 اپلیکیشنز جس میں ریگولر 5733 اور اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت 300 اپلیکیشنز جمع ہوئیں. اسی طرح میزان بینک میں 4357 ٹوٹل اپلیکیشنز سبمٹ ہوئیں. حبیب بینک میں 4149 اور یونائٹڈ بینک میں 3338 اپلیکیشنز سبمٹ ہوئیں. ایم سی بی بینک میں ٹوٹل کا 23%، میزان بینک میں 16%، حبیب بینک میں 15.9% اور یونائٹڈ بینک میں 13% اپلیکیشن سبمیشن کا ریشو رہا. اور باقی بینکوں میں بھی اسی طرح بینک الحبیب میں آپ کو بتاؤں تو 6.9%، الائٹ بینک میں 4.6%، حبیب میٹروپولیٹن میں 3.7%، نیشنل بینک میں 3.8%، بینک الاسلامی میں 2.5%، عسکری بینک میں 2.6%، سنہری بینک میں 2%، زرعی ترقیاتی بینک میں 1.4%، فیصل بینک میں 1.7%، بینک الفلاح میں 1.5% اور بینک آف پنجاب میں 0.7% تناسب رہا. حج 2024 میں گورنمنٹ اسکیم کے تحت ٹوٹل نمبر آف اپلیکیشنز کتنی جمع ہوئیں، کتنی درخواستیں جمع ہوئیں تو اس پر میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. تو 8 دسمبر 2023 یعنی کہ 12ویں دن اپلیکیشنز درخواستوں کا اسٹیٹس کیا رہا. تو اس میں جو ریگولر حج اسکیم کے تحت درخواستیں 8 دسمبر کو جمع ہوئیں وہ 5396 اپلیکیشنز ہیں. اسی طرح اسپانسرشپ حج اسکیم میں 210 اپلیکیشنز جمع ہوئیں. اگر دونوں کو جمع کریں تو 5606 اپلیکیشنز 8 دسمبر 2023 کو 12ویں دن ٹوٹل جمع ہوئیں. یہ تمام 12 دن کے جو اعداد و شمار ہیں ان کو میں جمع کروں تو ان کو جمع کرنے کے بعد جو ٹوٹل نمبر آف اپلیکیشنز میرے سامنے نکل کر آتی ہیں یہ 26,162 اپلیکیشنز آل اوور پاکستان تمام بینکوں میں وزارت کو موصول ہو چکی ہیں. اس میں ریگولر 24,742 اپلیکیشنز اور اسپانسرشپ میں 1,420 اپلیکیشنز جمع ہوئیں، جس کا تناسب یا جس کی پرسنٹیج اگر میں آپ کو بتاؤں 29% بنتا ہے. دوستو ویڈیو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے ویڈیو کے لیے انفارمیشن گیدر کرنی ہوتی ہے، پھر اس کو ترتیب وار کرنا ہوتا ہے، پھر ویڈیو بنانی پڑتی ہے اور اس کو ترتیب وار سیکوینشلی بنانی پڑتی ہے. پھر اس کو بہت سے اس میں سٹیپس ہوتے ہیں جو آپ کو آپ تک ویڈیو جو پہنچتی ہے اس میں وہ درکار ہوتے ہیں. تو اس میں کافی محنت لگتی ہے، لیکن آپ لوگوں کو بالکل بھی محنت نہیں لگے گی اگر آپ نیچے دیے گئے بٹن سبسکرائب کو اگر پریس کر دیں گے، لائک اگر پریس کر دیں گے تو وہ اس میں بھی آپ لوگوں کی کوئی محنت نہیں لگے گی، لیکن آبویسلی مجھے موٹیویشن ملے گی اور اس طرح کی انفارمیشن میں آپ کے لیے ان فیوچر لاتا رہوں گا. بیل آئیکن بھی آپ لوگ ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائملی مل سکیں.